حروف برتن کی طرح ہیں اور ان میں معنی پانی جیسا۔ معنی کا سمندر وہ ہے جس کے پاس الکتاب ہے۔ میٹھا اور کڑوا پانی ساتھ ساتھ رواں ہیں، مگر ان کے درمیان ایک نادیدہ دیوار ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جان لے کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے رواں ہیں، دونوں سے گزر کر ان کی اصل تک پہنچ جا۔ کھوٹا سونا اور کھرا سونا پرکھنے میں بغیر کسوٹی کے ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے، بلا شبہ وہ شک کو یقین سے جدا کر لیتا ہے۔ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار اور ان کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں اشعار کی وضاحت کی طرف۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ لفظ تو برتن ہیں، لفظوں کے معانی تو ایسے ہیں جیسے اس برتن میں پانی۔ معانی کا سمندر تو وہ ہے جس کے پاس الکتاب ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظ خالی برتن ہے، ان میں معنی ہے پانی۔ خالی برتن پیاس نہیں بجھاتا جب تک اس میں پانی نہ ہو۔ تم کسی سے محبت نہیں کرتے ہو، لیکن کسی مجبوری یا طمع کی وجہ سے اسے دن میں 10 بار بھی کہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے سامنے والے کی پیاس نہیں بجھتی۔ سامنے والے تک معانی پہنچتے ہیں تمہارے لفظ نہیں۔ سامنے والے کی پیاس پانی بجھا سکتا ہے، برتن نہیں۔ جتنا بھی خوبصورت گلاس ہو، خالی ہو تو وہ پیاس نہیں بجھا سکتا۔ تم نے کبھی غور کیا کہ تم ایک ہی لفظ بولتے ہو اور سامنے والا اس کا مطلب اور لیتا ہے؟ لفظ سیاست، سیاسیات کا محقق بولے تو اور مطلب ہوتا ہے۔ ڈھابے پر بیٹھا کوئی بزرگ بولے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ دوست بولے کہ میرے ساتھ سیاست مت کرو تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ مولوی لفظ شیطان بولے تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور ماں بولے کہ میرا بیٹا بڑا شیطان ہے تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ معانی کا سمندر تو وہ ہے جس کے پاس الکتاب ہے۔ معانی کی سمجھ تو اسی کو ہے جو عرفان کو پہنچ گیا ہے۔ مفسرین نے قرآن کو الکتاب کہا ہے۔ کچھ مفسرین سورہ فاتحہ کو الکتاب کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی سورہ فاتحہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہے باقی سارا قرآن۔ سورہ فاتحہ میں خدا سے یہ مدد مانگی گئی ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو راضی ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جو گمراہ ہوئے، اور اس مدد کا جواب ہے پورا قرآن۔ الکتاب سے بعض مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ یہ فطرت کی کتاب ہے جس میں لفظ نہیں بس معانی ہے۔ یہ شعر ان اشعار کے بعد آیا ہے کہ جس میں مولانا رومی منافق اور مومن کا فرق بیان کر رہے تھے کہ منافق بھی مومن کی طرح ہی نماز پڑھتا ہے، مگر اس کی نماز کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ لوگ اسے نمازی کہیں اور مومن کے نام سے پکاریں۔ اسے لفظ چاہیے ہوتا ہے مومن، اور جب اسے لوگ مومن کہتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں، کوئی منافق کہہ دے تو غصے سے پھٹ پڑتا ہے، ناراض ہوتا ہے، وہ لفظوں کے برتن سمیٹ رہا ہے۔ معانی کے پانی سے اسے غرض ہی نہیں ہے، اسے ٹائٹل چاہیے۔ نماز کے نتیجے میں جو خود میں تبدیلی آتی ہے اس سے اسے غرض ہی نہیں، اس لیے وہ بھی مومن کی طرح نمازیں پڑھتا ہے، حج، روزے، زکوٰۃ سب کرتا ہے، مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی، کیونکہ پیاس تو پانی سے بجھتی ہے، برتن سے تھوڑی بجھتی ہے۔ اسے لفظ مومن تو مل گیا، اسی پر وہ خوش بھی ہو گیا، لیکن مومن کو جو امن و آشتی ملتی ہے، جو سکوت و سکون ملتا ہے، جس سائلنس اور سٹلنس سے مومن ٹکراتا ہے، اس سے منافق محروم رہتا ہے۔ اگلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ میٹھا اور کڑوا پانی ساتھ ساتھ بہتے ہیں، مگر ان میں ایک برزخ ہے، ایک نادیدہ دیوار ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی۔ مسجد میں صف آرا تو مومن بھی ہوتا ہے اور منافق بھی، دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں،
مگر مومن کی نماز اور منافق کی نماز کا نتیجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک میٹھا پانی ہے، ایک کھارا پانی ہے، دونوں ساتھ ساتھ نماز کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر دونوں یوں مل کر بھی مل نہیں پاتے، کیونکہ دونوں کا سفر بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ مومن جو نماز میں کھڑا ہے، اسے مومن کہہ دو تو وہ خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نماز مومن کا ٹیگ جیتنے کی جدوجہد نہیں تھی۔ اسے برتن کے حصول سے غرض ہی نہیں تھی، بلکہ اس کی غرض تھی بس اس پانی سے جو اس برتن میں موجود تھا۔ مومن کو کوئی اگر منافق کہہ دے تو اس پر بھی وہ چڑھتا نہیں، سیخ پا نہیں ہوتا، کیونکہ اس ٹائٹل کے لیے، لفظوں کے برتنوں کے لیے تو اس کی دوڑ تھی ہی نہیں۔ اگلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ کھارا اور میٹھا پانی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، دونوں سمندر میں ساتھ ساتھ ہی پائے جاتے ہیں، مگر ان کی حقیقت کو پانے کے لیے دونوں سے ماورا ہونا پڑتا ہے۔ اگلے شعر میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کھوٹا سونا اور کھرا سونا عام انسان کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ ان میں فرق نہیں کر پائے گا۔ ان کے اصل یا نقل ہونے کا تو بس ایک ہی معیار ہے کہ سونے کو پرکھنے کی نگاہ آ جائے، سونا جانچنے کا فن آنا چاہیے۔ جیسا کہ اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ طوطے نے اپنے گنجے پن کو فقیر کے گنجے پن کے مساوی سمجھ لیا، یا منافق مومنوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ کر خود سمجھ لیتا ہے کہ وہ مومن ہے، یا کھارا پانی سمندر کا حصہ ہونے کی وجہ سے خود کو میٹھا پانی سمجھ لے۔ لیکن یہ فیصلہ تو دل کرتا ہے کہ دل کتنا پاک باز ہے، اور یہی حقیقت مولانا رومی کے اگلے شعر میں یوں بیان کی گئی ہے کہ خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دے، بلا شبہ وہی وہ شخص ہے جو یقین کو شک سے جدا کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، کیونکہ تمہارا دل بخوبی جانتا ہے کہ تمہارے عمل میں کتنا خلوص شامل ہے۔ جس کے پاس دل کی یہ کسوٹی نہیں، وہ جھوٹی عبادتوں سے ٹائٹل اور ٹیگ تو جیتتا رہے گا، مگر عبادت کی روح تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اسے مومن کہنے اور سمجھنے والے لوگ تو مل جائیں گے، مگر دل کا سکون اور سکوت اسے کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ دل کی کسوٹی کا نام ہے انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری۔